بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ٹیل۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا میں حق و باطل کی پہچان نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو رہی ہے اور اس دنیا میں جاری حق و باطل کے مارکے یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس جنگ نے پوری دنیا کو کوئی نہ کوئی طرف اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے جن مغربی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے معیار کا استعارہ بنایا ہوا تھا، ان کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ بڑی بڑی مغربی کمپنیاں اور برانڈز کھل کر اسرائیل کی حمایت پر اتر آئے ہیں۔ اس صورتحال میں مسلمانوں نے ان برانڈز اور اکثر کمپنیز کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو اسرائیل کی حمایت میں سامنے آئی ہیں۔ حال ہی میں ایک بہت ہی بڑی فیشن برانڈ جس کا نام زارا ہے، ان کی طرف سے بھی ایسی گناہونی حرکت سامنے آئی ہے جس نے مسلمانان عالم کو شدید غصے اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب انسانیت سے نیچے نہیں گرنے دیتا اور اسلام تو یہ ہے انسانیت کا مذہب۔ اس صورتحال میں بھی اگر کسی شخص کے غم اور تکلیفوں کا مذاق بنایا جائے تو اس پر کیا گزر سکتی ہے؟ اگر ایسا کیا جائے اور کسی کی تکلیف کا مذاق بنایا جائے تو لوگوں کو غصہ تو آئے گا ہی۔ زارا نامی اس کلودنگ اور فیشن برانڈ نے بھی ایسا ہی کیا۔ حال ہی میں زارا نامی اس برانڈ نے ایک نیا آئٹم لانچ کیا جس کی مارکیٹنگ کے لیے انہوں نے جو تھیم منتخب کیا وہ انتہائی شفقانہ اور بے رحمانہ طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چیز کو لے کر پوری دنیا میں بہت سارے لوگ زارا کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور زارا کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ آخر زارا نے ایسا کیا کیا کہ جس پر پوری دنیا کے لوگ اس کے مخالفت کرنے لگے؟ تو آج کی ویڈیو اس کے بارے میں ہی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے حالیہ حملے میں ہر طرح کی شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اب تک ہونے والی تقریباً 20,000 شہادتوں میں سے سب سے بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے۔ اس بات کو لے کر پوری دنیا کے لوگ شدید غصے کے عالم میں ہیں اور اسرائیل کو دنیا بھر کے ہر طبقے میں رسوائی کا سامنا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے تعداد میں غیر جانبدار یہودی بھی اس معاملے پر اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسرائیل سے اپنے تعلق کو توڑنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اس فیشن برانڈ جس کا نام زارا ہے، اس نے اپنے ایک جیکٹ کی نمائش کی۔ اس پروجیکٹ کا نام بھی دی جیکٹ ہی رکھا گیا اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ پوری کی پوری ایڈ کمپین اسی جیکٹ کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ہم اس ایڈ کمپین کو غور سے دیکھیں اور اس کی تصویروں کو اچھی طرح پرکھیں جو انسٹاگرام پر اپلوڈ کی گئی ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سراسر دھوکہ دہی ہے۔ اس نے اپنے کندھے پہ ایک لاش کی ڈمی اٹھا رکھی ہے۔ اس ڈمی کو بالکل مسلمانوں کے طریقے سے کفن میں لپٹا گیا ہے۔ یہ فلسطین میں ہونے والی مسلمانوں کی مذاق اڑانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ماڈل کی بیک گراؤنڈ پہ لاش رکھنے کے لیے تابوت بھی دکھایا جا رہا ہے۔ اس تابوت کے ساتھ ہی دیوار پہ کارڈ بورڈ سے بالکل سفید رنگ میں ایک کٹنگ کی گئی ہے اور وہ اس کٹنگ اسرائیل اور فلسطین کے نقشے کی ہے۔ آپ دکھائی گئی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے نقشوں کے ساتھ ساتھ سفید رنگ میں ہی ملبہ بھی دکھایا گیا ہے، یعنی پوری طرح سے فلسطین کی تباہ شدہ غزہ کے علاقے کی پیروی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس ایڈ کمپین کے نام پر مذاق کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس چیز کو لے کر پوری دنیا میں زارا نامی اس برانڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ زارا نام کا یہ برانڈ ایسی کسی حرکت میں پہلی بار ملوث نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی اس برانڈ نے ایک اسرائیلی امریکی یہودی کو ایڈ کمپنی کے لیے ہائر کیا تھا اور اس کا نام ایتمار بن گویر تھا۔ یہ شخص اس وقت اسرائیل کا سیکورٹری منسٹر ہے اور اسرائیل وار کیبنٹ کا سرگرم ممبر بھی ہے۔ جنگ کو چھیڑنے میں اس شخص کا سب سے بڑا کردار ہے۔ 1994 میں اس نے 150 سے زائد مسلمانوں کو ہیبرون کے علاقے میں مسجد ابراہیم کے اندر شہید کر دیا تھا۔ یہ ایک انتہا پسند یہودی ہے جو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اس شخص نے مسلمانوں کو کئی بار مختلف مواقع پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اسرائیل کے کرتوتوں کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس حرکت میں پہلے بھی فلسطینی مسلمانوں نے زارا نام کی اس برانڈ کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ برانڈ شروع سے ہی پیپر اسرائیلی برانڈ ہے، صرف اس پہ امریکہ کا ٹھپا لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں حالیہ واقعات اور اس برانڈ کی جانب سے کی گئی اس بیہودہ حرکت کے بعد پوری دنیا کے لوگ اس برانڈ کو ان کمپنیز کی لسٹ میں شامل کر چکے ہیں جن کی بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہودی اور کفار ایسے ہی کوئی حرکت پہلی بار نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے بھی بے شمار امریکی اور مغربی کمپنیاں اسرائیل کی حمایت میں آگے آتی رہی ہیں۔ بائیکاٹ کی اس مہم میں صرف مسلمان ہی شامل نہیں بلکہ امریکہ جیسے بڑے ملک میں بھی میکڈونلڈس، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بڑی کمپنیوں کا بائیکاٹ جاری ہے۔
जो इसराइल की हिमायत कर रही है। इसराइल की इन सफाकाना हरकत को देखते हुए और मासूम बच्चों की शहादतों का जिम्मेदार मानते हुए पूरी दुनिया में इसराइल को शदीद नुकसान का सामना है, जो इसराइल को बाइकाट की मद में तजारती लिहाज से हो रहा है। इसके साथ साथ इसराइल इस वक्त एक और तरह के माली नुकसान से भी दो चार है। जब तक इसराइल ने अकेले गजा पर हमला किया था, उस वक्त एक फलस्तीनी की शहादत इसराइल को तकरीबन 3000 से $3500 के दरमियान पड़ रही थी। अब जबकि इसमें दीगर पार्टियां भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जिनमें हौसी बागी भी शामिल है, उनकी वजह से इसराइल मिलिट्री का खर्चा बेतहाशा बढ़ गया है। और उस वक्त एक फलस्तीनी शहादत इसराइल को 4 से 5 लाख डॉलर के दरमियान पड़ रही है। इन 2 माह में इसराइल सिर्फ जंग की मद में तकरीबन $4 अरब खर्च कर चुका है, जो इसराइल की छोटी सी चंद लाख आबादी पर मुश्तमिल मैशियत का हुजूम देखते हुए बहुत बड़ी रकम है। ये खर्च तो सिर्फ वो है जो जंग के दौरान किया गया है। उसके अलावा इसराइली कंपनियों को बाइकाट की मद में जिस भारी नुकसान और खसारे का सामना है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। इस वक्त इसराइली फौजी भी इस जंग से बददिल हो चुके हैं और वो मैदान जंग में जाने से मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए बचने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीनी शहादतों के साथ साथ खुद इसराइली फौजी भी बड़े तादाद में मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल को अंदरूनी तौर पर अपनी अवाम की जानिब से भी मज़ाइमत का सामना है। इसराइली अवाम और इसराइली मीडिया इस वक्त पूरी तरह से हुकूमत पर जोर डाल रहा है कि किसी न किसी तरह जंग बंद ही की जाए और अपने कैदियों को तबादले के जरिए वापस हासिल किया जाए। इसराइल इस वक्त सिर्फ गजा से जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि दुनिया के 8 अरब आबादी में से एक बहुत ही बड़ी तादाद इस वक्त इसराइल और इसराइली कंपनियों की शदीद मुखालिफ हो चुकी है। पूरी दुनिया में नेस्ले, मैकडॉनल्ड्स, यूनिलीवर, दीगर बड़े इसराइली ग्रुप्स का बाइकाट किया जा रहा है, जिससे इसराइल को माहाना अरबों डॉलर मिलते थे। ये नुकसान भी यहूदी सूदखोर कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसराइल ज़्यादा देर गजा में अपना ऑपरेशन जारी नहीं रख सकेगा और जल्द या बदेर इसराइल को गजा में एक बदतरीन शिकस्त का सामना भी करना पड़ेगा। कई माशी माहिरीन का यह भी कहना है कि इस वक्त इसराइल जिस बहरान से दुचार है, अगर आज भी जंग खत्म हो जाए तब भी इसराइल को अपनी मैशियत बहाल करने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसराइल इस जंग में क्या हासिल करता है और क्या खोएगा। अलबत्ता मौजूदा हालात में हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त भी यहूद और निसारा के एजेंट और उनके हिमायत करने वाले लोग पूरी तरह से इसराइल की इन सफाकाना हरकतों के हिमायत कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल ज़ारा नामी ब्रांड ने पेश की है। वो ब्रांड और फैशन हाउसेज हैं जिन्हें आज के मुसलमान लड़के और लड़कियां बहुत ही शौक से फॉलो करते हैं और उनके बनाए हुए हर ट्रेंड और फैशन को अपने आप पे लागू करते हैं। हमारे सब मुसलमान बहनों और भाइयों से अपील है कि ऐसे तमाम फैशन हाउसेज का बायकाट किया जाए, ताकि कल क़यामत के दिन हमारा नाम जालिमों की मदद करने वालों की फहरिस्त में दर्ज न हो और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी और आज़ाब से बच सकें। जी तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।